عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، تفسیر کورس کا آج یہ 14واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج انشاءاللہ قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی 4 اہم صورتیں، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، اور اسی طریقے سے سورۃ النصر اور سورۃ المسد، سورت نمبر 108، 109، 110، 111، یہ 4 صورتیں، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الکوثر، یہ قرآن حکیم کی 108 نمبر کی صورت ہے، اور یہ مکی ہے۔ اس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورۃ النحر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، آئیے اس صورت کا شان نزول جان لیتے ہیں۔ یہ صورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر 400 نمبر کی 400 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے بیچ میں بیٹھے تھے، اذ اغفا اغفاءۃ، اچانک آپ کو جھپکی آئی، آپ تھوڑا سا نیند کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، ثم رفع رأسہ مبتسما، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انزلت علی آنفا سورۃ، ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ تو آپ نے پھر سورۃ الکوثر پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے یہ سورت پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا صحابہ سے اتدرون ما الکوثر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کوثر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ نہر وعدنیہ ربی عز وجل، کوثر ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، علیہ خیر کثیر، اور اس نہر کے اوپر بہت سارا خیر ہے، بہت ساری بھلائی ہے، وہ حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، اور یہ ایک حوض ہے جس کے اوپر پانی پینے کے لیے میری امت قیامت کے دن آئے گی، آنیتہ عدد النجوم، اور اس حوض کے جو برتن ہوں گے وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، فیختلج العبد منہم، ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو اس نہر کے پاس سے اس کو ہٹایا جائے گا، اس کو کھینچا جائے گا، فاقول ربی، تو میں کہوں گا کہ اے میرا رب، انہ من امتی، یہ آدمی بھی میری امت سے تعلق رکھتا ہے، فیقول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ما تدری ما احدثت بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے۔ تو یہ سورۃ الکوثر کا شان نزول ہے کہ کس موقع پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ تو کوثر کا ایک مطلب تو جو اس حدیث میں آپ نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں سنا کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے اور ایک حوض ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن پیے گی۔ ویسے کوثر کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ سب سے بہترین بات ہے کہ کوثر جو ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں الخیر الکثیر، بہت زیادہ بھلائی، اے نبی ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی سے نوازا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے تو کوثر کے تمام معنی جو ہیں، جو بھی معنی علماء نے بیان کیے ہیں وہ اس تفسیر کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ تفسیر ان سارے معنی کو شامل ہے، سارے معنی اس کے اندر آلریڈی جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کوثر سے مراد خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، تو اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے، بہت زیادہ بھلائی سے نوازا ہے۔ فصل لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔
फसल्ली, आप नमाज़ पढ़िए, लिरब्बिका, अपने रब के लिए, वनहर, और क़ुरबानी कीजिए। क्या मतलब? यानी जब अल्लाह ताला ने आपको खैर कसीर से नवाजा है तो आप भी इबादत खालिस अल्लाह के लिए कीजिए। नमाज़ पढ़िए तो खालिस अल्लाह के लिए, क़ुरबानी कीजिए तो खालिस अल्लाह के लिए। यही वो बात है जो सूरह अनाम की आयत नंबर 162 और 163 में कही गई कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है और जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया और मैं सबसे पहले मुसलमान होता हूँ। यहाँ अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वनहर, क़ुरबानी कीजिए। असल में अरबी में नहर के जो माने होते हैं, ऊँट के गले में जो नेज़ा या छुरी मार करके ऊँट को जो हलाल किया जाता है, उस तरीके को अरबी में नहर बोलते हैं। लेकिन यहाँ क़ुरबानी के लिए यह लफ्ज़ बोला गया है, यानी जिन जानवरों को लेटा करके उनकी गर्दन पे छुरी चलाई जाती है, जिसको ज़बह कहते हैं, वो भी यहाँ नहर के लफ्ज़ में शामिल है। और इसी तरीके से सदका और खैरात के तौर पर अगर हम जानवर ज़बह करके उसका गोश्त सदका कर दें, या बकरीद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर जो क़ुरबानी करें, या हज के मौके पर जो क़ुरबानी होती है, वो तमाम की तमाम क़ुरबानियाँ वनहर के अंदर शामिल हैं। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो ऐ नबी, आप नमाज भी सिर्फ़ अपने रब के लिए पढ़ें और क़ुरबानी भी सिर्फ़ अपने रब के लिए करें। उसके बाद फरमाया कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक जो आपका दुश्मन है, जो आपका मुखालिफ है, जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, हुवल अबतर, वो अबतर है। अबतर का मतलब होता है जिसकी नस्ल ख़त्म हो गई हो, जिसकी नस्ल आगे न बढ़े, जिसका कोई आगे नाम लेने वाला ना हो, उसको अबतर कहा जाता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद नरीना ना रही, जब आपका कोई बेटा न रहा, तो बाज़ मुशरिकीन की तरफ से आपको ये ताना दिया गया कि आप नौज़ुबिल्लाह अबतर हैं, आपकी तो कोई नस्ल नहीं चलेगी, आपका कोई बेटा दुनिया में नहीं है, आप तो अबतर हैं, आपकी तो नौज़ुबिल्लाह आपका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने उसी बात का जवाब दिया है कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी, आपको तो अल्लाह ने खैर कसीर से नवाजा है, आपको तो कौसर से नवाजा है, और जो आपके दुश्मन हैं वो अबतर हैं। आप देखें कि आज पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने उम्मती हैं, रूहानी एतबार से, मानवी एतबार से, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के जैसे हैं। उसके बाद करोड़ों अरबों लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, आपका नाम इज़्ज़त व एहतराम से लेने वाले हैं, और जो आपके मुखालिफीन थे, जो आपके दुश्मन थे, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। उनके नाम जो है वो तारीख़ का एक हिस्सा है, तारीख़ के सफ़हात पर बस उनका नाम मौजूद है, उनका कोई नाम लेने वाला आज दुनिया में नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की जहाँ तक बात है, अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत के तहत यकीनन आपको कोई नरीना औलाद नहीं मिली, यानी जवान नहीं हुई, बच्चे सब आपके लड़के जितने थे बचपन में इंतकाल कर गए, लेकिन आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा से नस्ल चली और आज भी उस नस्ल से लोग मौजूद हैं। तो नस्ल के एतबार से भी आपका नाम बाकी रहा, कलमा के एतबार से भी आपका नाम बाकी रहा, आपका दीन सारी दुनिया में गालिब रहा, सारी दुनिया में आपका दीन फैला, और उसके अलावा आपके जो मुखालिफीन हैं आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो जो दुश्मनों ने कहा कि आप कट ऑफ है, आप अबतर हैं, आप कटे हुए हैं, अल्लाह ने उसका जवाब दिया, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी, आपका दुश्मन कटा हुआ है, वो कट ऑफ है, वो मकतूल नस्ल है, उसकी नस्ल का खात्मा हो चुका है। ये सूरतुल कौसर थी। इससे हमें सबक क्या मिलता है? सबसे पहला जो हमें सबक मिला, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपका मकाम मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको कौसर से नवाजा है, खैर कसीर से नवाजा है। दूसरा सबक हमें ये मिला, तौहीद की अहमियत मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने आपको कौसर दिया है, तो इस नेमत के शुक्रिया के तौर पर आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें, अपने रब के लिए क़ुरबानी करें। यानी असल जो शुक्र है वो तौहीद है। अगर इंसान तौहीद पर नहीं है, उससे बड़ा रब का नाशुक्रा कोई नहीं है। रब के शुक्र के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो तौहीद है। तीसरा जो सबक मिला कि नमाज और क़ुरबानी दो अज़ीम इबादतें हैं। इन दोनों इबादतों की अहमियत मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से यहाँ नमाज और क़ुरबानी का नाम लिया है। चौथा सबक ये मिला कि अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला औलाद नरीना से ना नवाजे या उसकी नस्ल आगे न चले, तो ये कोई ऐब की बात नहीं है। किसी की नस्ल आगे बढ़ रही है, ये उसके लिए बहुत बड़ी खूबी नहीं है, और किसी की नस्ल अगर आगे नहीं बढ़ पाई तो ये उसके लिए ऐब नहीं है। असल चीज़ ये है कि इंसान के कारनामे, उसका अखलाक, उसका किरदार अच्छा हो, ताकि उसके दुनिया से जाने के बाद भी उसका नाम बाकी रहे, उसका ज़िक्र खैर बाकी रहे। ये असल चीज़ है। और पाँचवा सबक ये मिला
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی دشمنی رکھے گا، جو بغض رکھے گا، وہ ذلیل اور خوار ہی ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن وہ کٹا ہوا ہے، آپ کا دشمن اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ تو یہ اصول اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دشمن تھے ان کے اوپر بھی فٹ ہوگا، اور قیامت تک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کریں گے سارے لوگوں کے اوپر یہ رول اپلائی ہوگا، اور اللہ کے نبی کا جو بھی دشمن ہے وہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ الکافرون ہے، 109 نمبر کی صورت ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی جو سنتیں ہوتی تھیں اس میں عام طور سے آپ سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی 726 نمبر کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دونوں رکعت میں یعنی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر 1218 نمبر کی حدیث حضرت جابر سے کہ طواف کی جو 2 رکعتیں اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس میں بھی آپ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص یہی دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل سے، ایک صحابی تھے حضرت نوفل، ان سے آپ نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی 5055 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اقرأ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھو، ثم نم علی خاتمتھا، اور پھر اس کو ختم کر کے سو جاؤ، یعنی سونے کے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھو، فإنھا براءۃ من الشرک، یہ صورت تمہیں شرک سے بری کر دے گی۔ یہ صورت پڑھنے کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے آپ کو شرک سے بری کر لیا۔ تو یہ صورت سونے کے ٹائم بھی پڑھنے کا ثبوت اس حدیث سے ملا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سونے کے پہلے اس صورت کو پڑھتے تھے۔ اصل میں یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی، بہت سارے انہوں نے آفر پیش کیے تھے، اس میں ایک آفر یہ بھی تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اس طریقے سے کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں۔ تو اس موقع پر یہ سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کے دور کے بھی کافر آگے اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں وہ اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم لوگ عبادت کرنے والے نہیں ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت تم نے کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم لوگ بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں جس کی میں کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا ہے، ایک بار جملہ فعلیہ لایا گیا لا اعبد، اور ایک بار جملہ اسمیہ لایا گیا لا ولا انا عابد۔ تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ فعل کی نفی کرتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تاکید زیادہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے کہ جملہ فعلیہ سے فعل کی نفی ہوگی، یعنی میں عبادت نہیں کر سکتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے، جب تک تم شرک پر باقی ہو تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور پھر جملہ اسمیہ لا کر کے بالکلیہ نفی کر دی گئی کہ میں یہ قبول ہی نہیں کر سکتا، تم جو آفر مجھے دے رہے ہو کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں یہ نہیں ہو سکتا، ولا انا عابد ما عبدتم۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر زیادہ تاکید ہوتی ہے، اس لیے ایک تو ریپیٹ لا کر کے ایک ہی بات کو 2 بار لا کر کے تاکید پیدا کی گئی، اور پھر پلس پہلے جملہ فعلیہ، فعلیہ کا مطلب ہوتا ہے جو ورب سے شروع ہو، اور اسمیہ کا مطلب جو ناؤن سے اسم سے شروع ہو۔ تو عربی گرامر میں جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جملہ اسمیہ کے اندر تاکید اور مضبوطی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جملہ فعلیہ بھی استعمال کیا اور جملہ اسمیہ بھی استعمال کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اگر تم اپنے دین پر مطمئن ہو اور اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو میں بھی اپنے دین پر راضی ہوں، میں کیوں اپنا دین چھوڑوں گا تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 میں فرمائی کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہم اپنے عمل پر مطمئن ہیں، تم جو عمل کرتے ہو اگر تمہیں اس پر اطمینان ہے تم اپنا عمل کرتے رہو۔ تو یہ سورۃ الکافرون ہے، اس کے اندر بالکل اعلان کر دیا گیا کہ ایک مسلمان غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس صورت کریمہ سے ہمیں جو سب سے پہلا جو سبق ملا کہ وہ یہ کہ اسلام اور کفر کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم مشرکین کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اخلاق سے پیش آئیں، مگر جہاں معاملہ اسلام اور کفر کا ہو
اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کسی غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے ہم کفریہ کلمہ نہیں کہہ سکتے, کفریہ کام نہیں کر سکتے, ان کے کفر کے کسی کام میں ساتھ نہیں دے سکتے. اسلام اور کفر کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ توحید کا مطلب صرف یہ اللہ کو ایک ماننا نہیں ہوتا, توحید کا مطلب ہر قسم کے شرک کی نفی کرنا بھی ہوتا ہے. آپ اللہ کو معبود مانیں اور شرک کا انکار نہ کریں, اس سے توحید کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے یہاں اعلان کر دیا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو. تو ہر قسم کے شرک کی نفی کر دی گئی. تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اسلام کو اگر آپ فالو کرتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں, دین پر ایمان رکھتے ہیں, تو ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر مطمئن اور راضی ہونا بھی ضروری ہے. لکم دینکم ولی دین, میں اپنے دین سے مطمئن ہوں. دین کو لے کر کے کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ بھئی میرا دین غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے. ایمان کا مطلب کہ یقین ہونا چاہیے کہ میں دین حق پر ہوں, یہ اطمینان اور شیورٹی ہونی چاہیے. اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. چوتھا سبق ہمیں یہ ملا کہ کوئی شخص اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے, تو اس کے اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے, حج بھی کرتے تھے, قربانی بھی کرتے تھے, بہت سارے وہ عبادت کے کام کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے, مگر ساتھ میں شرک کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے. یعنی جب تک تم شرک پر باقی ہو, جب تک تم غیر اللہ کی عبادت پر باقی ہو, میرے رب کی تم عبادت حقیقت میں نہیں کرتے. اور پانچواں سبق ہمیں یہ ملا کہ جو آج کل ایک تھیوری ہے وحدت ادیان کی, کہ سارے مذاہب جو ہیں, سارے ریلیجینز جو ہیں, وہ سب راستے الگ الگ ہیں, منزل ایک ہیں, اور کسی بھی دین کو فالو کرو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اس کی یہاں نفی ہو گئی کہ نہیں, اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے, جو سورہ آل عمران میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی دین ایکسیپٹیبل ہے, کوئی دین قابل قبول ہے, تو وہ اسلام ہے. اللہ کو ہم اللہ کو بھی مانیں اور غیر اللہ کو بھی مانیں, یہ بھی نہیں چلے گا, اور اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو فالو کریں, یہ بھی نہیں چلے گا. اس کے بعد جو اگلی صورت ہے وہ سورۃ النصر ہے. یہ 110 نمبر کی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے, مدینے میں نازل ہوئی. بلکہ صحیح مسلم کی 3024 نمبر کی حدیث سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکمل نازل ہونے والی قرآن کی یہ لاسٹ صورت ہے. اس کے بعد قرآن کی مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی, آیتیں نازل ہوئیں, مگر کوئی مکمل آخری جو صورت نازل ہوئی ہے وہ یہی سورۃ النصر ہے. یہ 110 نمبر کی صورت ہے, اس کے اندر ٹوٹل 3 آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے, کامیابی آ جائے. جب یہ صورت کریمہ نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر صحابی تھے, مگر حضرت عمر فاروق جو ہے اپنے دور خلافت میں ان کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کرتے تھے. تو بعض بزرگ صحابہ نے اعتراض کیا کہ بھئی ان کے اندر کیا خاص بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کا امتحان لینے کے لیے یہی سوال کیا تھا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو تم نے اس سے کیا سمجھا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم نے اسے سمجھا, یہ صحیح بخاری کی 4970 نمبر کی حدیث ہے, کہا کہ ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کا وقت آ چکا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے بھی یہی سمجھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے, کامیابی آ جائے, یعنی اسلام اور مسلمان غالب آ جائیں, کفر جو ہے وہ پست ہو جائے, اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور اے نبی آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج, گروہ در گروہ, جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں, بڑی تعداد میں داخل ہو رہے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے, وَاسْتَغْفِرْهُ, اور اس سے استغفار کیجئے, إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کے اوپر جو رسالت کی ذمہ داری تھی, جب اللہ کا دین پھیل چکا ہے اور لوگ اب بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے, اور اب آپ کے دنیا سے کوچ کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے. لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی حمد میں, تسبیح میں, استغفار میں, توبہ میں اپنا وقت گزاریں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا کہ اے نبی آپ تسبیح بیان کریں، اپنے رب کی حمد بیان کریں اور اپنے رب سے استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو یہ تمام باتیں اللہ کے نبی اپنی زبان سے ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ صحیح مسلم کی 484 نمبر کی حدیث ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو اس مدد سے مراد فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد اکثر لوگ جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ جو لوگ اب تک اسلام سے دور تھے اب ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، اسلام ہی دین برحق ہے، اور دھیرے دھیرے کفر کے بادل چھٹتے گئے اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو سورۃ النصر سے جو سب سے پہلا ہمیں جو سبق ملا کہ فتح مکہ کی اہمیت معلوم ہوئی کہ فتح مکہ کے بعد لوگوں کے اوپر حق واضح ہو گیا اور لوگ بڑی تعداد میں فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ کوئی بھی دین کا اہم کام، عبادت کے اہم کام کے لاسٹ میں ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ تو عبادت کا خاتمہ استغفار پر ہونا چاہیے، تسبیح پر ہونا چاہیے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک امت تسبیح میں، اللہ کی تحمید میں اور استغفار میں لگی رہے گی اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ تو امت کی نصرت اور تائید کے لیے بہت بڑا فارمولہ ہے کہ اور تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یعنی ان چیزوں کا بھی اہتمام کیا جائے، استغفار کا اہتمام کیا جائے، تسبیح کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی تحمید کا اہتمام کیا جائے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم پر کتنی تیزی سے عمل کرتے تھے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیارے نبی کثرت سے پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ کے نبی اپنے رب کے حکم سے کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے، رب کا حکم آیا اللہ کے نبی اس کی تعمیل میں لگ گئے۔ اور پانچواں سبق ہمیں یہ ملا کہ جیسے ہمارے نبی کی پوری زندگی اللہ کے دین کی طرف بلانے میں گزری ہے اور آپ نے اس محنت کا اور اس کوشش کا پھل جو ہے اور ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اس کے بعد جو اگلی صورت ہے جو آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی آخری صورت ہے، 111 نمبر کی صورت ہے، سورۃ المسد ہے۔ سورۃ المسد یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 5 آیتیں ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورہ تبت بھی ہے اور تیسرا نام سورۃ اللہب بھی ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 4971 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے چیخ کر کے آپ نے آواز لگائی یا صباحا۔ مکے کے اندر، عرب کے اندر جب کوئی اہم بات کا اعلان کرنا ہوتا تو یہی جملہ کہتے تھے یا صباحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، فقالوا من ھذا، تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی کہ کون ہے یہ، فاجتمعوا الیہ، تو لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ارأیتم ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صفح ھذا الجبل، یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، اکنتم مصدقیہ، تو کیا میری بات مان لو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آج تک ہم نے جو تجربہ آزمایا ہے آپ کو سچا پایا ہے، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم کو ڈرا رہا ہوں آگے آنے والے ایک سخت عذاب سے، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تم پر ایک سخت عذاب آئے گا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا تباً لکا، تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے بربادی ہو، ما جمعتنا الا لہذا، کیا اسی لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا؟ ثم قام، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ ابو لہب جو تھا یہ اللہ کے نبی کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، چہرہ اس کا بالکل چمکتا تھا، اس لیے اس کا نام ابو لہب پڑا۔ لہب کے معنی شعلہ، آگ کا انگارہ، انگارے کی طرح اس کا سرخ چہرہ جو ہے چمکا کرتا تھا، مگر یہ نام جو ہے اس کے آخرت کے انجام کے اعتبار سے بھی اس کا یہ نام بالکل سٹیک ہو گیا کہ چونکہ وہ جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کا ایک شعلہ بنے گا، اس لیے وہ حقیقت میں ابو لہب یعنی شعلے کا باپ ہم کہہ سکتے ہیں، انگارے کا باپ کہہ سکتے ہیں۔ تو تبت یدا ابی لہب و تب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبا کے معنی تبت کے معنی ہلاک ہونا, یہ تباب اس سے مصدر ہے, تباب کے معنی ہلاک ہونا, برباد ہونا. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. دونوں ہاتھ کہہ کر کے پورے ابو لہب کو مراد لیا گیا. یہ عربی زبان میں یعنی بولنے کی ایک اسٹائل ہے کہ جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے, ہاتھ بول کر کے پورا ابو لہب مراد لیا گیا. تو یہ ایک بد دعا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں, ابو لہب برباد ہو جائے, و تب, اور حقیقت میں وہ برباد ہو گیا. تو تبت یدا ابی لہب یہ جو ہے یہ دعا ہے, بد دعا ہے, اور و تب یہ خبر ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, و تب, اور حقیقت میں وہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اس کا انجام کیا ہوا جانتے ہیں؟ غزوہ بدر کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس کو عدسہ نام کی ایک بیماری ہوگی, بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے جس میں طاعون کی طرح بدن میں گلٹیاں نکلتی ہیں اور پورا بدن ایک طریقے سے گلنے لگتا ہے اور بڑی خطرناک قسم کی بدبو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اسی بیماری میں ابو لہب کا انتقال ہوا اور وہ فوت ہوا, اور 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی. اتنی بدبو آنے لگی کہ کوئی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا تھا. اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور لوگوں کے آر کے ڈر سے اس کے جسم پر دور سے مٹی وغیرہ ڈال کر کے اسے کسی طریقے سے دفنایا. تو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت کی پکار پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ اے محمد تیرے لیے بربادی ہو, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انجام تک پہنچایا. نبی اکرم سے عداوت کا یہ انجام ہے. اللہ کے نبی کی دعوت کے راستے میں پہلا رکاوٹ اور رخنہ ڈالنے والا یہی ابو لہب تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کے بارے میں پوری یہ صورت نازل کر دی. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, و تبا, اور وہ حقیقت میں برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہیں کام آیا اس کا مال, وما کسب, اور جو اس نے کمایا تھا. اب جو اس نے کمایا تھا میں اس کی کمائی بھی آ گئی, اس کے بال بچے بھی آ گئے, اس کا جو سماج میں اسٹیٹس تھا, بہت بڑا سردار تھا, اپنے اللہ کے رسول کا چچا تھا, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی پورے خاندان بنی ہاشم میں اس کی اپنی ایک رسپیکٹ اور ایک احترام تھا. تو اس کا احترام, اس کا اسٹیٹس, اس کا مال, اس کے بچے, کوئی اس کے کام نہیں آئے. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکی. اس کے بعد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب وہ داخل ہوگا, ان قریب وہ ڈالا جائے گا نارن, آگ میں. کیسی آگ میں؟ ذات لہب, فائر آف بلیزنگ فلیم, بھڑکنے والی آگ میں, بھڑکنے والی جہنم کی آگ میں وہ داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی جو بیوی ہے, اس کی بیوی حمالۃ الحطب, جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے, لکڑیاں اٹھانے والی ہے. اس کی بیوی کا نام, ابو لہب کی بیوی کا نام جمیل تھا. اور یہ جو ہے دنیا میں اپنے شوہر کے کفریہ کاموں میں, شرکیہ کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی. تو آخرت میں اس کا انجام یہ ہوا کہ جب جہنم میں ابو لہب داخل ہوگا تو یہ لکڑیاں جو ہیں وہ لا کر کے ڈالے گی, اپنے شوہر کے جلنے میں مدد کرے گی. جس طریقے سے دنیا میں شوہر کے غلط کاموں میں اس کی مدد کرتی تھی, آخرت میں شوہر کے جہنم میں جلنے میں اس کی مدد کرے گی, عذاب میں اس کی مددگار بنے گی. اور بعض علماء نے حمالۃ الحطب کا مطلب یہ لیا ہے کہ یہ جو ہے کانٹے دار جھاڑیاں چن کر کے لاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر کے بچھاتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حمالۃ الحطب, لکڑیاں ڈھونے والی, لکڑیاں لادنے والی, اس کو قرار دیا ہے. اور بعض علماء نے حمالۃ الحطب سے مراد یہ لیا ہے کہ یہ عورت بڑی چغل خور تھی, جو جمیل تھی, ابو لہب کی بیوی, یہ بہت بڑی چغل خور تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی برائیاں اور غیبت جو ہے وہ جا کر کے مکہ کے سرداروں سے کیا کرتی تھی. تو اس کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے حمالۃ الحطب کہہ کر کے. عربی میں جو ایک محاورہ ہے, لکڑیاں ڈھونے, چغلی کھانے کو لکڑیاں ڈھونے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. یعنی جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا, جو رسی ہوگی, جو آہنی, جہنم کے آہنی یعنی لوہے کے تاروں کی جو زنجیر ہوگی, اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ رسی کی طرح بٹی ہوئی ہوگی اور اس کی گردن میں ڈالی جائے گی. اراؤنڈ ہر نیک از اے روپ آف ٹوسٹڈ فائبر, اس کی گردن میں ایک فائبر کی ایک رسی ہوگی. تو یعنی یہ اس کے عذاب کی طرف, جہنم میں جو اس کو عذاب دیا جائے گا جمیل کو, اس کی طرف اشارہ ہے. تو پھر سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں.
تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور وہ حقیقت میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کوئی کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ اس آگ میں ڈالا جائے گا، اس آگ میں جائے گا، ذات لہب جو بھڑکنے والی ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی، لکڑیاں لا کر لانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ یہ سورۃ المسد ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا جو ہمیں سبق ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے عداوت رکھنے کا کیا انجام ہوا، کتنا بدترین انجام ہوا ابو لہب کا، اس کی طرف ہم یعنی سمجھ سکتے ہیں، اس انجام سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا کا اسٹیٹس، دنیا میں جو ہمارا مقام ہے، مرتبہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ کوئی کام ہمارے آنے والا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس کی نافرمانیاں کی ہیں، اس کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں ہمیں لینا چاہے، اپنے عذاب میں گرفتار کرنا چاہے، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تیسرا سبق ہمیں ملا الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ابو لہب کی بیوی دنیا میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی، آخرت میں لکڑیاں ڈھو کر کے لائے گی اور اپنے شوہر کے جلنے میں اس کی مدد کرے گی، تو جیسا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کا بدلہ دے گا۔ چوتھا سبق ہمیں ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ صورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت ابو لہب زندہ تھا اور سماج میں اس کی بڑی عزت تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا اتنا برا انجام ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ویسا انجام ہوا، اور اس صورت نے یہ بھی بتا دیا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا۔ بہت بڑے بڑے کٹر دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے، مگر ابو لہب ایمان نہیں لایا، تو جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دے دی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو یہ قرآن کی جو صورت ہے، سورۃ المسد، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اس کے بعد پانچواں سبق ہمیں یہ ملا کہ ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا تھا، کتنا قریبی رشتہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا، اور بہت بدترین انجام دنیا میں بھی اس کا ہوا اور آخرت میں جو ہوگا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے رشتہ ہونا یہ کمال نہیں ہے کہ بھئی ہم بہت بڑے اللہ کے ولی کے بیٹے ہیں، بہت بڑے ہم فلاں صاحب کے ہم جو ہے بھائی ہیں، نہیں۔ صالحین سے رشتہ ہونا، نسب ہونا، یہ اللہ کا فائدہ نہیں دے گا، بلکہ صالحین کے جیسا کردار ہونا، نیک لوگوں کے جیسا کیریکٹر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کیا فائدہ دے گا۔ یہ بھی اس صورت کریمہ سے یہ سبق ہمیں ملا۔ اور چھٹا سبق ملا کہ بیوی کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ جمیل جیسی بیوی ملے گی تو آپ کو کبھی غلط کام سے نہیں روکے گی، آپ کے غلط کام میں سپورٹ کرے گی، تو بیوی نیک ہونی چاہیے۔ اگر بیوی نیک ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ ابو لہب کو اس انجام سے بچا لیتا، بیوی اس کو صحیح راستے پر لے آتی۔ بہت سارے صحابہ کی بیویوں نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا، بہت سارے واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ تو نیک بیوی کا انتخاب ہمیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں سبق حاصل ہوا۔ تو یہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے ان 4 صورتوں کی تفسیر پیش کی ہے، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ المسد۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم پر غور کرنے اور اس کو پڑھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہمارا تفسیر کورس ہے جو اب بالکل آخری مرحلے میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم تمام لوگوں کے حق میں، بیان کرنے والے، سننے والے سب کے حق میں رب العالمین اس کو مفید بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔